رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي. بسم الله الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حد درجہ رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے فرمائے، ایک حصے کوئی دنیا کے اندر پھیلا دیا، 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھ لیے ہیں۔ انہی رحمتوں کا ایک مظہر رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے مزاج سے پوری طرح واقف ہے کہ اس کے خمیر کے اندر گناہ کرنا لکھا گیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں جس کے اندر بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کراتا ہے۔ ان مواقع میں ایک اہم ترین موقع رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ حقیقت میں رمضان المبارک کا مہینہ شہر الرحمہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اور اس رحمت کا ظہور مختلف طریقے پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کو اتارا، جو کتاب ہمارے جملہ مسائل میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اپنے بندوں کے لیے ایک سازگار ماحول عطا کرتا ہے جس کے اندر عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کے اندر مساجد بھر جاتی ہیں، دلوں کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی باتوں کے سننے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور آدمی خیر کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت مزین کر دی جاتی ہے، جہنم کو تالے لگا دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خیر کے کام کے کرنے کا جذبہ آدمی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی رمضان مبارک کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے کہ اس روزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ بندے کو بے حد و شمار عطا فرماتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، سب اعمال کا ثواب فرشتوں کے ذریعے دلوایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ روزے کا ثواب خود عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ایک روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر ریاکاری کے امکانات نہیں ہوتے۔ رمضان مبارک کے رحمت کے مہینے کا ہونے کا ثبوت ایک یہ بھی ہے کہ 5 نمازیں اس دوران میں جو گناہ ہوتے ہیں معافی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں صغیرہ، ان کے اللہ تعالیٰ معافی کرتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اس کی بھی معافی ہوتی ہے، بشرطے کہ آدمی گناہ کبیرہ سے بچنے والا ہو۔ اب ضرورت اس بات کی ہے رحمت سے اپنے دامن کو بھر لیا جائے اور رب رحیم کی بھیک مانگی جائے کہ اے اللہ اس مبارک مہینے کے اندر ہماری مغفرت فرما، ہم کو اپنے رحمت کے آغوش میں لے لے، ہم سب کے گناہوں کی دھلائی فرما، ایسی زندگی نصیب فرما جس کے اندر گناہ نام کی کوئی چیز نہ ہو، اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما، اپنے نبی کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اور اس مبارک مہینے کے اندر ایک رات جو رکھی گئی ہے بڑی ہی مبارک رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس مہینے کو حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش کی طرح اترنے والی رحمتوں کو حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہم سب کے لیے رحمت کا مہینہ فرمائے، مغفرت کا مہینہ فرمائے، اور اس مبارک مہینے کے اندر ہم سب کے لیے جنت کا داخلہ مقدر فرمائے، جہنم سے ہم سب کو خلاصی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔